بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک توحید پر قائم رہنے کے بعد ان لوگوں پر بت پرستی اس طرح شروع ہوئی کہ ان برے لوگوں میں بعض نیک لوگ بھی تھے۔ یہ برے لوگ ان نیک لوگوں سے محبت کرتے تھے اور ان سے تقرب حاصل کرتے تھے، ان کی شان میں بہت مبالغہ کرتے تھے، جیسا کہ آج کل علماء اور صالحین کی مدح سرائی میں زمین و آسمان کے خلا میں ملاتے ہیں۔ یہی چیز بعد میں شرک کا ذریعہ بنی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے سورہ نوح آیت 23 میں اللہ کے فرمان اور انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود نہ سوا اور نہ یعوذ نہ یعوق اور نہ سب کو چھوڑنا کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر رکھ دو اور وہی نام دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پتھر کے بت بنا کر ان کے نام ان بزرگوں والے رکھ دیے۔ اس وقت تو بتوں کو پوجا نہ ہوئی، لیکن جب یہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونے لگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں ارض میں پوجے گئے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کا یہی مطلب ہے، یعنی ان نیک لوگوں کے بت بنا لیے گئے اور آہستہ آہستہ ان کی پوجا شروع ہو گئی اور سب لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام اکیلے اس دنیا میں واحد اور توحید پرست باقی رہ گئے تھے۔ نوح علیہ السلام کا نسب کچھ یوں ہے: نوح بن لامک بن متوشلہ بن ادریس۔ اس طرح ادریس علیہ السلام ان کے پر دادا ہوئے۔ اس وقت لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوتی تھیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کئی سال زندہ رہے اور نوح علیہ السلام 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ زندہ رہے۔ عمریں لمبی ہونے کی وجہ سے ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کافی مدت بنتی ہے اور اس مدت کے دوران کفر اور شرک نے زور پکڑا اور بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو زمین میں مبعوث فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے۔ ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد تک لوگ توحید پر قائم رہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان نے اپنے شرک کے راستے پر ڈال دیا۔ شرک عام ہو گیا، ایک اللہ کی عبادت بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ اب اللہ نے خود نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی، لوگوں کو بلایا، انہوں نے بہت مشقت اٹھائی، جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخشش اور رحم کرنے والے کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ تم اپنی قوم کو ڈراؤ اور ان کو خبردار کر دو اس سے پہلے ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو معقوف نہیں ہوتا۔ کاش تم لوگ یہ سمجھ لیتے۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں جب سخت محنت کرتے، دن رات لوگوں کے گھروں اور ان کے اجتماعات میں جا جا کر دعوت دیتے، پر وہ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ وہاں ظلم کرنا، نفسیاتی خواہشات پر فخر کرنا، بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بچپن ہی سے انہیں بار بار سمجھاتے رہتے، اس کائنات کا مالک صرف ایک اللہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے۔ نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم ان کو بہت پتھر مارتی تھی کہ وہ پتھروں میں ڈھک جاتے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے تقریباً 950 سال آپ تبلیغ کرتے رہے، آپ بار بار پتھر کھاتے رہے، ظلم سہتے رہے، لیکن افسوس سوائے چند غریب اور مساکین کے کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا روئے کہ آپ کا نام نوح پر گیا۔ بس اتنے میں اللہ اپنے حبیب پر وحی کرتا ہے بس نوح، اب یہ تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ نوح علیہ السلام رو کر اللہ کی دربار میں فریاد کرتے ہیں کہ اللہ، یہ انسان ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے خیال کرنے کو، خدمت کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں اور تیری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اے اللہ، میری اس قوم کو غرق فرما۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا دی تو اللہ نے پیغام پہنچایا کہ اے نوح، ایک کشتی
تیار کر، بہت جلد ایک دن تیری یہ قوم غرق ہو جائے گی۔ بس اللہ وحی کے ذریعے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے بندے کو بتاتے گئے اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے گئے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، نہ وہاں سمندر تھا، نہ دریا اور نہ ہی درخت تھے۔ بالآخر اللہ کے نبی نوح نے درخت اگائے اور اس کی لکڑی سے کشتی بنائی شروع کی۔ آپ لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے، پھر لوہا لاتے، اس سے کیل بناتے، تختوں کو جوڑ کر اس میں کیل ٹھوکتے رہے۔ تاریخ نے لکھا ہے تقریباً 100 سال تک آپ وہی کشتی بناتے رہے اور آپ کی قوم آپ کے پاس آ کر آپ کی توہین کرتی رہی، آپ پر ہنستی، آپ کو پاگل کہتی کہ نہ تو یہاں دریا ہے نہ سمندر، پھر بھی یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام آسمان کو دیکھ کر صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ جس طرح سے اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی بھی کشتی میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 درجے بتائے گئے تھے۔ نچلا درجہ جانوروں کے لیے تھا، بیچ والا طبقہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا طبقہ پرندوں کے لیے۔ ہر طبقے میں الگ الگ دروازہ تھا۔ بس جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، اس زمین پر سے مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کرو تاکہ ان جانوروں کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف جانوروں، پرندوں اور ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار ہیں ان کو اسی کشتی میں سوار کرنا شروع کیا۔ پھر آپ نے انسانوں کو بلایا کہ آؤ، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کے ایمان میں ہوگا۔ پوری قوم ہنستی رہی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ تھوڑے سے ہی لوگ تھے جن کی تعداد بعض کتابوں میں 80 بتائی ہے۔ اس میں آپ کے 3 فرزند حام، سام اور یافس اور ان کی بیویاں بھی موجود تھیں۔ اللہ نے اپنے نبی نوح سے کہا کہ بہت جلد تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبا دے گا۔ اس بات کو سن کر قوم ہنس رہی تھی۔ اتنی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا اور لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے رہے اور ہنستے رہے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموش ہونے لگی۔ وہ پانی اتنا بڑھ گیا کہ ان کے تمام گھر ڈوب گئے اور بارش بھی ہونے لگی۔ وہ کافر سمجھ رہے تھے کہ یہ طوفان تو کچھ ہی دیر کا ہے۔ پھر وہ لوگ اونچے اونچے پہاڑ کی طرف جانے لگے۔ ان کافروں میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان بھی شامل تھے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کنعان کو دیکھا کافروں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، آپ نے دور سے آواز دی، اے کنعان، اس نجات کی کشتی میں آ جا۔ تو کنعان نے اس کی بات نہ سنی اور کہا، ہم تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں گے، پانی وہاں تک تھوڑی آئے گا۔ بس پھر پانی اتنا بڑھتا رہا کہ نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا نہ کوئی درخت، بس وہی لوگ بچے جو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز بلند تھا۔ مسلسل پانی بڑھتا رہا، چڑھتا رہا۔ 40 دن بعد پانی کا بڑھنا ختم ہو گیا، بارش بھی رک گئی، لیکن چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں ہی طواف کرتی رہی، کسی جگہ پر نہ ٹھہری۔ آخرکار دریائے دجلہ کی مشرقی سمت میں ایک پہاڑی جس کو کوہ نرات کہتے ہیں، اس کی ایک چوٹی ہے جس کا نام جودھی ہے۔ اس چوٹی کی لمبان 13,000 فٹ ساحل سمندر ہے۔ کشتی اس چوٹی کو لگ کر رک گئی۔ یہ تاریخ 10 محرم جمعے کا دن تھا۔ بس اللہ کے نبی نے کبوتر کو بھیجا کہ دیکھ زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا لایا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا۔ آپ اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ تک جودھی پہاڑ پر ٹھہری رہی۔ آپ نے تمام پرندوں اور جانوروں کو آزاد کیا اور پہاڑی پر اللہ کا شکر کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ تاریخ نے لکھا ہے آپ کے ایک بیٹے سام
جس سے عربی نسل چلی، دوسرے بیٹے حام جن سے سوڈانی نسل چلی، اور یاب جن سے ترکی نسل چلی، اور یوں آپ اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تقریباً طوفان کے 60 سال بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اس فانی جہاں سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا کشتی نوح کو ہم آنے والی نسل کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے۔ تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ کشتی نوح کی باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی ہے۔ یہ کشتی ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ سلام ہو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام پر، جس نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا، صبر کیا اور اسلام پھیلانے کے لیے اپنی قوم کے تشدد بھی سہے